للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام خواتین و حضرات کو بہت ہی مبارک ہو کہ آپ تسلسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کے بارے میں اور دیگر جو آپ سے متعلقہ چیزیں ہیں ان امور کے بارے میں آیات سماعت فرما رہے ہیں، ان کا درس سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو موضوع بحث بنائیں اور مثبت انداز سے آپ کی سیرت کا اور دیگر چیزوں کا مطالعہ قرآن کی روشنی میں کریں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اور یہ اسی کو سعادت حاصل ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو موقع میسر ہے، وقت بھی ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ ان کے لیے افسوس کا مقام ہے۔ ہم ان کے لیے بھی اچھا ہی گمان رکھتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرما اور آخرت کے درجات کی بلندی عطا فرما۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے حضرات جو اس وقت اس قسم کے مواقع سے فائدہ اٹھا کر آخرت کے درجات کی بلندی کا سامان کر سکتے ہوں لیکن نہ کریں، تو یہ موت کے وقت پچھتائیں۔ قبر میں ہو سکتا ہے ان کو افسوس ہو، میدان محشر میں ہو سکتا ہے کہ یہ شرمندگی میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس قسم کے جو پروگرام ہیں جن میں فضول ہم کوئی دیکھیں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ گفتگو ہوتی ہے، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک نئی سوچ، ایک فکر آپ کو دیں، یا اگر سوچ نئی نہیں ہے، پرانی ہی ہے، تو اس پرانی لیکن مثبت سوچ کے اندر ایک کی توثیق ہو جائے، اس میں ایک تقویت پیدا ہو، مضبوطی پیدا ہو جائے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ بعض چیزیں ہم نے بہت پہلے سنی بھی ہوتی ہیں، وہ ذہن میں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اثرات آہستہ آہستہ کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اثرات، ان کے رزلٹ، ان کے نتائج، ان کی برکات جب ہم دوبارہ اس کو سنتے ہیں تو ایک دم جیسے بیٹری ہوتی ہے نا، ایک دم ریچارج ہو جاتی ہے، تو پھر فوراً پاورفل ہو جاتی ہے، تو بیٹری چارج ہو جاتی ہے، پھر ایک دم ذہن کے اندر تمام وہ خیالات مستحضر ہو جاتے ہیں، فکریں مستحضر ہوتی ہیں، افکار، سوچیں حاضر ہو جاتی ہیں، اور ان سے پھر انسان کو ایک بہت بہترین تقویت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ انتخاب بھی کیا ہے، اور یہ ہمارا فارمیٹ بھی ہے کہ کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں بمعنی تفسیر۔ تو ابھی جو موضوع چل رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، آپ کی صفات ہیں، آپ کے کمالات ہیں، فضائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ سے محبوبیت ہے، پیار ہے، اور آپ کے دشمنوں کی ذلت اور مذمت ہے، اور آپ کی بارگاہ کے آداب ہیں۔ ان کو ہم نے مطلب اپنا ٹاپک بنایا ہوا ہے، اور اب تسلسل سے ان کے بارے میں سماعت فرما رہے ہیں۔ تو مزید آگے دیکھیے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت کا بیان ہے، کمال کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، لیکن پہلے اپنے حبیب سے فرما رہا ہے اور پھر ہمیں گویا کہ ایک تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کانا آباؤکم، کہ اگر ہوں تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارا خاندان، واموال اقترفتموہا، اور تمہارے وہ مال جن کو تم نے کمایا ہے، وتجارت تخشون کسادہا، اور وہ تمہاری تجارت کہ جس میں تم نقصان کا ڈر رکھتے ہو کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، بزنس تمہارا چل رہا ہے مثلا، ومساکن ترضونہا، اور تمہارے وہ مکان جن کو تم پسند کرتے ہو، محبوب رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ان چیزوں کو کہ اپنے آباء و اجداد، اے حبیب اگر تم اپنے آباء و اجداد، آپ ان سے فرمائیے کہ اگر تم اپنے آباء و اجداد، اپنے بیٹوں، بھائیوں، بیویوں، دیگر خاندان والوں، اپنے مالوں، اپنی تجارت اور اپنے گھروں کو احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، زیادہ محبوب رکھتے ہو اللہ تبارک و تعالی سے، اس کے رسول سے، اور اس کی راہ میں کوششیں کرنے سے، جہاد کرنے سے، تو فتربصوا، تو تم تھوڑا سا صبر کرو، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا
عذاب تم پر مسلط فرمائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں اب جہاد کا دور تو رہا نہیں ہے، وہ اسلامی جہاد کو تو ابھی فی الحال اس کو ہٹا دیجئے، باقی رہا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہمیں دعوت دے رہا ہے، دیکھیں سوچ اور فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ اگر تم دیکھیں انسان فطری لحاظ سے بہت ساری چیزوں سے محبت رکھتا ہے، یہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ باقی چیزوں کی محبتیں ہوتی ہیں، اللہ نے فطرت بنائی ہے، وہ ہم سے زیادہ ہماری فطرت کے بارے میں جانتا ہے، طبیعت کے بارے میں جانتا ہے، قلبی میلان کو وہ ہم سے بہتر سمجھتا ہے، لیکن ہمیں ایک امتحان میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں تمہاری محبوب ہیں، لیکن اگر تم نے ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کی تو بس پھر سمجھ لو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کو یہ آپ سمجھ لیجئے اس کے مخاطبین اس زمانے کے کفار ہیں، ہم اپنے مسلمانوں کو ہٹا لیتے ہیں، پہلے اس کی بات کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے ان کفار کو کہلوا رہا ہے کہ اے کفار، تم اپنے گھروں سے محبت کرتے ہو، ماں باپ سے، خاندان سے، تجارت سے، اپنی جانوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرتے ہو، تمام چیزیں، لیکن تمہیں اب اللہ تعالیٰ کے رسول سے، اللہ تعالیٰ سے ان سب سے زیادہ محبت کرنی ہوگی۔ تو یہ کون سی محبت کی دعوت دی جا رہی تھی، ان کو کس محبت کے امتحان میں مبتلا کیا جا رہا تھا، اس میں تھوڑی سی بات سمجھ لیں، پھر میں مسلمانوں کی طرف بھی آتا ہوں کہ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری۔ اختیاری کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ہماری قدرت و اختیار میں ہو، اور غیر اختیاری محبت وہ جس میں ہمیں کوئی اختیار نہ ہو، بے بس سے ہوتے ہیں جیسے انسان، یعنی اس کا اپنا ارادہ، اس کی انٹینشن، اس کی نیت وغیرہ کوئی اس کے پیچھے نہیں ہوتی، خود بخود ہی بس محبت ہو جاتی ہے، یہ غیر اختیاری محبت کہلاتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ماں باپ سے محبت، کہ انسان تکلفاً محبت اختیار کرتا ہے، نہیں، بہن بھائیوں سے ہے، اپنے مال سے ہے، اپنے گھر سے ہے، اپنے کاروبار سے ہے، اپنے دوستوں سے محبت ہے، حتیٰ کہ گھر کے پلے ہوئے جانور سے انسان کو محبت ہوتی ہے، پیسے سے محبت ہوتی ہے، اپنی گاڑی ہے، کار ہے، آپ کی اسکوٹر ہے، اس سے محبت ہو جائے گی۔ تو کیا اس محبت کے لیے انسان کو تکلف اختیار کرتا ہے؟ نہیں، یہ غیر اختیاری محبت ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان کفار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے سلسلے میں اسی غیر اختیاری محبت کا مکلف بناتا تو یہ قطعاً غیر مناسب تھا، کیونکہ یہ تو ہماری قدرت و اختیار میں نہیں ہے۔ تو پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ قدرت و اختیار میں جو چیز نہیں ہے ہمیں اس چیز کا مکلف بنا دیا جائے کہ اب تمہیں ایسا کرنا ہے؟ جیسے بالفرض اگر ایک شخص درخت پہ نہیں چڑھ سکتا اور ہم کہیں کہ تمہیں درخت پہ چڑھنا ہے، تو یہ بیچارے کو کیسے کام کا مکلف بنا رہے ہیں کہ جو اس کی قدرت و اختیار میں ہی نہیں ہے، تو پھر یہ حکم دینا ہی خلاف حکمت ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خلاف حکمت کام کرنے سے پاک و صاف ہے۔ اچھا، دوسری محبت ہوتی ہے اختیاری، جو ہمارے باقاعدہ اختیار میں ہے، ہم اس کا قصد کر سکتے ہیں، ارادہ کر سکتے ہیں، اس کے علامات ظاہر کر سکتے ہیں اپنے ارادے کے ساتھ، وہی یہاں مطلوب ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کو تمام کے احکام پر فوقیت دیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی پسند کو تمام لوگوں کی پسند پر مقدم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی ناپسندیدگی کو دوسروں کی ناپسندیدگی سے زیادہ جانیں۔ اور اس میں دیکھیں اب یہ اختیار میں ہے کہ میرے سامنے دو حکم ہیں، ایک میرا دوست کہتا ہے ایسا کر لو، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھتا ہوں اس میں اس کے خلاف حکم ہے کہ ایسا کرو، مجھے کس کی بات ماننی چاہیے؟ اگر میں نے دوست کی بات مان لی تو ثابت ہوگا کہ دوست کی محبت نبی کی محبت سے زیادہ ہے، اور اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان کے دوست کی بات کو رد کر دیتا ہوں تو یہ اس بات کی ظاہری علامت بنے گی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کفار سے گویا کہ بیان فرما رہا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد، اپنی اولاد، اپنے بھائیوں، اپنی بیویوں، اپنے گھر بار، اپنی تجارت، اپنے کاروبار اور اپنے مکانوں کی وجہ سے جو چیز اختیار کر رہے ہو، ان کی جو تقاضے ہیں انہیں پورا کر رہے ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں اس کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے ہو، اس کے خلاف ان کی بات مان رہے ہو، ان کے تقاضے پورے کر رہے ہو، لہٰذا معلوم ہوا کہ تم نبی کریم سے محبت نہیں رکھتے ہو، ان چیزوں سے زیادہ محبت رکھتے ہو۔ جب ایسا ہے تو تم گویا کہ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ تمہیں اگر دنیاوی امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے
تو اب ہونا یہ چاہیے کہ جب رسول کا حکم آ جائے، مثال کے طور پہ سرکار فرما رہے ہیں چلنا ہے کہیں باہر، اور دل چاہ رہا ہے اپنے باغات میں بیٹھنے کا، ٹھنڈے سائے ہیں، میٹھے پانی کا چشمہ ہے، کھجوریں لگی ہوئی ہیں، تو وہ چیزیں آپ کو کھینچ رہی ہیں۔ وہ کیا تقاضا کر رہا ہے؟ باغ کیا تقاضا کر رہا ہے؟ اس کے گھنا سایہ، ٹھنڈی ہوائیں، میٹھا پانی۔ یہ کس بات کا تقاضا کر رہا ہے؟ یہیں ٹھہرو۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے ساتھ چلو۔ اب محبت کا امتحان ہے۔ اب اگر ایک انسان نبی کریم کے حکم کو فوقیت دے کے اس تقاضے کو ختم کر دیتا ہے تو یہ گویا کہ اس نے اپنے آپ کو امتحان میں کامیاب کروا لیا۔ اس کا اللہ تعالیٰ مکلف بنا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب سے سب سے زیادہ محبت کرو۔ کیا مطلب؟ کہ جب تمہیں بیویوں، ماں باپ، بچوں، مال دولت، گھر بار، باغات، ان کے تقاضے اپنی طرف کھینچ رہے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس کے خلاف کی طرف بلا رہا ہو، تو پھر تم محبت کا ثبوت دینا تم پہ واجب ہے کہ نبی کریم کا کہنا مانو، ان سب کے تقاضوں کو فراموش کر دو۔ اور کفار اس امتحان میں ناکام ہوئے، پوری طرح ناکام ہوئے۔ کسی نے کہا کہ ہم نبی کی اطاعت نہیں کرتے، ہم تو اس پہ چلیں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہم نبی کا کہنا نہیں مانتے اس لیے کہ ہمیں اپنی بیویاں زیادہ عزیز ہیں، ہمارا بچے عزیز ہیں، ہمارا مال، اسباب، ان کو چھوڑ کے چلے جائیں، نہیں ہم نہیں مانتے۔ تو وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ناکام رہے، تباہ ہوئے، اور جو حالت کفر میں مرے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ اب آ جائیے اس طرف مسلمانوں، ہمارے ہاں یہ بھی معاملہ ہے، فطری لحاظ سے ہم بھی بہت سی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں، اپنے مال ہے، دوست ہیں، ماں باپ ہیں، استاد اساتذہ ہیں، اپنی صحت ہے، اپنی گاڑی ہے، بہت ساری چیزیں، اور ان کی اپنی اپنی ہر چیز کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، تو بس یہ اختیاری محبت ہمیں اختیار کرنی ہوگی۔ وہ یہ کہ اگر اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر نہ ہم ماں باپ کو دیکھیں، نہ بیوی بچوں کو، نہ دوست احباب کو، نہ کاروباری نقصان کو، اب نبی کا کہنا ماننا بس۔ اگر ایسا ہے تو گویا کہ آپ نے ثبوت فراہم کر دیا ہے کہ آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام کی محبتوں سے غالب ہے۔ اسی طرح اگر پسند ناپسند کا معاملہ آیا، مثلا آپ کی بیوی زوجہ کہتی ہیں کہ مجھے داڑھی پسند نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مجھے چھوٹی کرو، اور یہودیوں کی صورت مت بنو۔ اب آگے امتحان، اب ہمیں محبت اختیاری کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں بیویاں اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو مسلمان پہ دنیا میں تو عذاب نہیں آئے گا اجتماعی طور پہ اللہ کے حبیب کے صدقے میں، لیکن آخرت میں گرفت کی صورت میں تو یہ عذاب ہم پہ مسلط ہو سکتا ہے نا۔ تو گویا کہ اب ہمیں اختیاری محبت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اب محبت رسول کی اختیار کرو، بیوی کی نہیں۔ اور اس کا تقاضا کیا ہے کہ بیوی اگر خلاف شرع کام کا حکم دے رہی ہے تو آپ اس کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں چلیں، اسے برا بھلا نہیں کہیں، لیکن اس کا کہنا بھی نہ مانیں، اللہ کے رسول کا کہنا ماننا ہوگا۔ اگر آپ یہ کر لیں گے تو گویا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور اپنی بیویوں سے کم محبت رکھتے ہیں، اور یہی تقاضائے شریعت اور تقاضائے قرآن اور ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تقاضا تھا، مطالبہ تھا، جس کو ہم نے پورا کر دیا۔ ایسی اگر ایک چیز کو اللہ کے نبی ناپسند فرمائیں اور دوسرے پسند کریں تو محبت کا امتحان ہے۔ اب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب رکھنا ہے، کیا مطلب؟ ایسی علامت اختیار کرنی ہے جو اس بات کو ظاہر کر دے کہ ہمیں نبی سے زیادہ محبت ہے اور دوسروں سے کم ہے۔ مثال کے طور پہ دوست کہتے ہیں آؤ یار فحش فلم دیکھتے ہیں، کوئی خراب کام کرتے ہیں مثال کے طور پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے ہیں، یقینی سی بات ہے۔ تو اب نبی کی ناپسندیدگی کو دیکھیں یا ان کی، کیونکہ دوست اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تعاون نہ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اب یہ امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تمہیں ان تمام دوست احباب سے بھی نبی کو زیادہ محبوب رکھنا ہے۔ جب رکھنا ہے تو اس کا مطلب ہمیں یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ پھر ایسا عمل اختیار کرنا ہے جو اس بات کو ظاہر کر دے، اس بات کی ظاہری علامت بن جائے کہ تمہیں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے۔ تو لہٰذا وہ پھر یہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو سرکار ناپسند کر رہے ہیں میں اس کام کو کبھی نہیں کروں گا، چاہے تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ۔ تو یہ، لیکن اس امتحان پہ پورا کون اترے؟ ہمیں پہلے ماں باپ عزیز ہوتے ہیں، بیوی بچے، بیٹے، دوست احباب، رشتہ دار، فاسق و فاجر لوگ، شرابیں پینے والے، چرسیں پینے والے، بے نمازی لوگ، ان کی بات مان لیں گے، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانیں گے۔
اور پھر بھی ہم سے بڑھ کے عاشق رسول کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں کاروبار زیادہ عزیز ہے، چاہے کتنے ناجائز طریقوں سے کاروبار ترقی کریں گے، اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں ایسا نہ کرو، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. تو ہمیں خوش فہمی سے باہر نکلنا ہوگا، خصوصاً وہ لوگ کہ جو لوگوں کی جھوٹی تعریفیں اور ان کی خوشامدیں سن کر بہت بڑے بن چکے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ ایک مٹی کا ڈھیر ہے، لوگوں کی تعریفیں اور ان کی خوشامدیں، ایسا ڈھیر کہ بس آپ اوپر تک چڑھ گئے کسی طریقے سے اور ذرا وہ ہلے نہیں کہ ریت ایک دم بکھر جائے گی اور آپ سیدھے نیچے آئیں گے. تو ریت اگر بہت ساری آپ جمع کر دیں تو اس کی بلندی بہت نظر آتی ہے، لیکن اس میں سختی نہیں ہوتی ہے، لہذا کوئی بھاری وزن رکھیں گے تو یہ دب جائے گی. ایسے ہی ہوگا کہ جس نے اپنی عروج کی بنیاد جاہل قسم کے لوگوں کی رائے پر رکھی ہو، خوش آمدیوں کی رائے پر رکھی ہو، تو اس کو یہ کمال بہت کم وقت کے لیے حاصل ہوگا. ذرا آپ لوگوں کے خلاف کچھ معاملہ کر کے دکھا دیں، سارے بدزن ہو جائیں گے 2 منٹ میں. ابھی آپ عاشق رسول تھے، ابھی آپ فاسق و فاجر ہو جائیں گے 2 منٹ کے اندر. تو اس لیے اس مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنے آخرت کی تباہی کو مول لے لینا میرے خیال میں بالکل بہتر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت، ان کی اتباع، ان کی محبت، ان کا کہنا ماننا یہ ضروری ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ اس میں سرکار کے لیے بڑی مدح کا پہلو ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فوقیت دی ہے کہ یہ حبیب، اس حبیب کا کہنا مانو. یہ حبیب جب کسی کا حکم دے دیں کوئی کسی چیز کا، تم سب کے حکم ٹال دو، ان کے حکم کو فوقیت دو. یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبت رکھتے ہو. سرکار کی پسند کو دوسرے کی پسند پر فوقیت دے دو، جو مخالف پسند ہے اس پہ فوقیت دے دو. تو اس بات کا ثبوت ہوگا کہ تم نبی سے زیادہ محبت کرتے ہو، دوسروں سے کم. اور یہی معاملہ پھر تیسرا ناپسندیدگی کے معاملات میں ہوگا. تو اب اگر میں بھی محاسبہ کرتا ہوں، آپ بھی غور و تفکر کریں، کیا ہم ایسا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ایک حکم دیں تو ہم اس کے مقابلے میں سارے احکامات فراموش کر دیں؟ آپ کی پسند ہمیں پتہ چل جائے تو دوسرے تمام اپنی چاہے ذاتی پسند ہو چاہے دوسروں کی، اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، سرکار کی پسند چلے گی. اور آپ کی ناپسندیدگی والے اعمال ہمیں معلوم ہو جائیں تو ہم ان کو فوراً ترک کرنے پر آمادہ ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا. اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ نبی کا حکم بعد میں، پہلے دوسروں کا حکم. نبی کی پسند بعد میں، پہلے دوسروں کی پسند. آپ کی ناپسندیدگی کا لحاظ بعد میں، پہلے ان لوگوں کی ناپسندیدگی کا لحاظ کریں گے. تو پھر آپ کس منہ سے جا کر میدان معاشر میں سرکار سے ہم یہ کہیں یا رسول اللہ ہماری شفاعت کیجیے؟ دنیا میں تو اب دیکھیں نا، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، میں اکثر حصی مثالیں دیتا ہوں. آپ کی اولاد ہے، آپ اسے کہتے ہیں بیٹا یہ مت کرو، آپ کی نہیں مانتا، آپ کے دشمنوں کی جا کے مان لیتا ہے. جو چیز آپ کو پسند ہے وہ نہیں کرے گا، دشمنوں کی بات کی جو پسند ہے وہ کرے گا. جو آپ کو ناپسند ہے وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، جو دشمن ناپسند کرتے ہیں ان کو چھوڑ دے گا. اور یہ آپ کو پتہ بھی چل گیا. کیا ایسی اولاد کے لیے آپ محبت کے جذبات رکھیں گے؟ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ لیکن یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ بس ہم ان سے دور بھاگتے ہیں اور انہیں ہم پر پیار آتا ہے. یہ کہ ہمیں خود سوچنا چاہیے، یہ مروت والا معاملہ نہیں ہے، اس میں گرفت کے پہلو بھی ہیں اور یہ مروت کے خلاف بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.